السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینلز۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ چینل کو لائک کا، سبسکرائب کا۔ آج ہم بات کریں گے سیف میکینیکل لفٹنگ، جو کہ LSR کے سیکنڈ پوائنٹس ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کون کون سی چیزیں لفٹنگ کے لیے چاہیے۔ سب سے پہلے کیا ہے، لوڈ جو کیپیسٹی ہے کہ کتنا لوڈ ہے اس میں، اور کرن کی جو لوڈ ہے وہ کتنا ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور جو اس کے PTW ہے، لفٹنگ پلان جو ہے نا، اس میں لکھنا چاہیے ہر ایک چیز کی اتنا لوڈ ہے، اور اس سے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ 8-10 ٹن نیچے ہو، تاکہ اگر لوڈ زیادہ ہو جائے، ایکسٹینڈ ہو جائے، وہ جو ہے نا اس پہ افیکٹ نہ ہو کرین پہ۔ اور جو بھی سیفٹی میکینزم ہے، ڈیوائسز ہیں، اس کو جو ہے نا وہ اگنور نہیں کرنا چاہیے یا بائی پاس نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو ان کے ریگرز ہیں، ان کے پیڈ ہونا چاہیے سٹیبل، جو ہے نا وہاں پہ جو بھی زمین ہے یا مطلب گراؤنڈ ہے، وہ اس کو لیول ہونا چاہیے، انسٹیبل نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب آپریٹر جو ہے نا، آپریٹر اور ریگر کے درمیان ابسٹرکٹڈ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی چیز، یعنی درمیان میں ایسی چیز نہ ہو جو کہ دوسروں کو نظر نہ آئے۔ اور جو بھی مینوفیکچر گائیڈ لائن ہے ایکسٹینشن اور ٹریگر کا، وہ اس کو فالو اپ کرنا چاہیے۔ اور ہمیشہ وہ ٹریگر پیڈ جو ہے نا یوز کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مطلب انسٹیبل گراؤنڈ ہو، کرین گر جائے یا کچھ اور ہو جائے۔ اور جو بھی وہاں پہ ساتھ میں بلڈنگ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس کو جو ہے نا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ الیکٹریکل اگر وائرز وغیرہ ہے تو اس کو جو ہے نا فاصلہ رکھنا چاہیے، تاکہ ان کیس آپ کی جو کرینز ہیں وہ وائر سے دور ہوں۔ اور ہمیشہ جو ہے نا سلنگ وغیرہ کو چیک کرنا چاہیے، وہ اس کی جو ہے نا انسپیکشن ہونا چاہیے تھرڈ پارٹی کا۔ اور جو بھی لوڈ ہے نا، لوڈ لیمٹس، اس کو ہمیشہ کم ہی رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب 10 ٹن لوڈ ہے اور آپ جو ہے نا اس میں پورا ہی 10 ٹن لوڈ ویٹ جو ہے نا آپ اٹھائیں۔ کوشش کریں کہ 5 ٹن ہو، اس میں کم ہی رکھیں۔ اور ہمیشہ جو تھرڈ پارٹی ہے اس کی ڈاکومنٹس ویلڈ ہونا چاہیے کرین کے، یعنی تھرڈ پارٹی انسپیکشن ہونا چاہیے۔ سیف ورکنگ روڈ اس پہ اوپر لکھنا چاہیے اس کے بوم پہ کہ کہاں تک کتنا ویلڈ ہے۔ اور جو بھی کرین آپریٹر ہیں اس کے ڈاکومنٹس جو ہے نا چیک کرنا چاہیے۔ لائسنس جو ہے نا اس کا ویلڈ ہونا چاہیے۔ اور اس کے جو تھرڈ پارٹی کرین آپریٹر کی کارڈ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ اور جو بھی میڈیکل ہے وہ بھی ویلڈ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں جو ہے نا سٹارٹ میں چیک کرنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی جو ہے نا ایشو نہ ہو۔ اور یہ ہمیشہ کنفرم ہونا چاہیے کہ جو بھی کرین ہے وہ صحیح ہے، اس میں کوئی چیز فالٹی نہیں ہے۔ مثلا وائنڈ سپیڈ جو ہے نا اسکرین صحیح ہے، اور جو بھی لوڈ اٹھاتے ہیں وہ اسکرین میں پراپر نظر آنا چاہیے۔ اور جو بھی ڈیوائس ہے کرین میں وہ جو ہے نا پراپر کام کرنا چاہیے۔ جس طرح فار ایگزامپل وارننگ لائٹس ہیں، باقی جو ہے نا کیبلز ہے، کیبل جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر نہیں آنا چاہیے، ڈیمیج کیبلز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ہمیشہ کی طرح۔ اور ہمیشہ جو بھی ایکوپمنٹس ہے وہ بندہ ہے وہ کوالیفائڈ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب وہ بندہ ان کے پاس ویلڈ نہیں ہے یا ایکسپائر ہے، تو پیپر جو بھی ہے وہ پراپر کوالیفائڈ بندہ ہونا چاہیے۔ اور جو بھی اس کے ارد گرد ہے ایریا، اس کو پراپر بیریکیشن ہونا چاہیے اس ایریا کا۔ اور اس میں سائن بورڈ آگے ہونا چاہیے کہ لفٹنگ آن پروگرس یا لفٹنگ ایکٹیویٹیز آن گوئنگ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ اور جو بھی بیریئر ہے اس کے اندر کوئی بھی بندہ نہیں جانا چاہیے سوائے ریگر کے، یا جو بھی بندہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور ہمیشہ اس کے اندر جو بھی کوئی بھی سسپینڈ لوڈ ہے اس کے نیچے نہیں آنا چاہیے۔ اور تھرڈ پارٹی وہ پارٹی ہونا چاہیے انسپیکشن ویلڈ، جو کہ اپرووڈ ہو۔ ایسا نہ ہو کسی اور جگہ کا ہو اور اپرووڈ نہ ہو، صرف تھرڈ پارٹی ہو۔ فار ایگزامپل اگر آپ عمان میں رہ رہے ہیں اور سعودیہ کا ہے تو وہ یہاں پہ نہیں چل سکتا۔ یہاں پہ عمان کی لا کے مطابق وہ تھرڈ پارٹی اس کا کارڈ ہونا چاہیے۔
اور ڈرائیور جو بھی ہے اس کے پاس ہیوی لائسنس ہونا چاہیے اور کم سے کم 3 سال کا ایکسپیرینس چاہیے یہاں پہ آئل اینڈ گیس میں. اور سیف ورکنگ روڈ جو ہے یہ اس کے اوپر جو بوم ہے اس کے اوپر لکھنا چاہیے کہ کب سے کتنے دن تک ہے. نارملی یہ ہوتا ہے سیف ورکنگ روڈ 1 سال، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ایکوپمنٹس زیادہ اولڈ ہے تو 6 منتھس کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پراپر دیکھنا چاہیے. اس کے بیلٹ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی بیلٹ ہے صحیح ہے، اس کے اوپر جو ہے نا سیف ورکنگ روڈ لکھا ہوا ہے، یا اس کی جو انسپیکشن ٹیگ ہے یا سٹیکر ہے وہ پراپر جو ہے نا ویزیبل ہونا چاہیے، ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ڈیمیج ہے تو اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے. اور اس کو جو ہے نا کلر کوڈ دیکھنا چاہیے کہ کون سا کلر کوڈ ہے، ہمیشہ وہ بھی چیک کرنا چاہیے. اور کرین کے جتنے بھی ڈیوائسز ہیں وہ پراپر کام کرنا چاہیے. اگر کوئی بھی ڈیوائس اس کا صحیح کام نہیں کر رہا ہے، فار ایگزامپل وائنڈ چیک کرنے کے لیے یا کوئی اور ان کا اسکرین اندر جو ہے نا صحیح پراپر کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کو کام کرنے سے روکنا چاہیے. تو یہ نارمل چیزیں ہیں، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں اگر آپ چیک کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی انسیڈنٹ وغیرہ سے آپ بچ سکتے ہیں.